ویلکم بیک ناظرین. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو سارے بیانات ہیں اور جس طریقے سے ایک آپریشن بھی چل رہا ہے، یہ شاید کوئی ایک فضا بنائی جا رہی ہے کسی بڑی جنگ کے لیے، کسی بڑی مہم جوئی کے لیے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آپ خود دیکھیے، امریکہ نے جہاں بھی جارحیت اور مداخلت کی ہے، مجھے بتائیے وہاں امن آیا ہے؟ انہوں نے لیبیا میں مداخلت کی، وہاں امن آیا؟ انہوں نے شام میں مداخلت کی، کیا وہاں امن آیا؟ انہوں نے عراق میں مداخلت کی، کیا وہاں امن آیا؟ غزہ آپ کے سامنے 35,000 بچے لقمہ اجل بنے، 35,000 صرف بچے، اور 16 سے 17,000 ایسے بچے ہیں غزہ فلسطین میں جس کے والدین، پوری خاندان شہید ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، صرف بچے زندہ ہے. وہ بھی پتہ نہیں ہے بھوک کے مرے ہوئے ہیں یا ابھی بھی زندہ ہے، زندہ لاشیں ہیں وہ. اب امریکہ خود دیکھیے، جہاں بھی انہوں نے مداخلت کی ہے وہاں خون بہانے کے علاوہ بربادی اور فساد اور دہشت گردی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. ادھر آپ دیکھیے کہ اس خون بہا میں، اس خون ریزی اور غارت گری میں اوپر سے کون کون ممالک شامل تھے، اور گراؤنڈ پر جو مسلم ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں ان خون خرابے میں کون کون شامل تھے. اب آئیے ادھر ہمارے اور آپ کے خطے میں یہی صورتحال ہے. یو این سیکورٹی کونسل کی ممالک کو دیکھیں، وہ 2 حصوں پر تقسیم ہے. یہاں خطے کے ممالک کو دیکھیے، وہ بھی 2 حصوں پر تقسیم ہے. اور امریکہ یہاں سے، تو ہم کہہ چکے ہیں کہ امریکہ یہاں سے نکل گیا، لیکن ہم نے روز اول یہ کہا، میں نے بذات خود کہا روز اول کہ امریکہ کی فورسز تو یہاں سے گئے لیکن امریکی سیاست ختم نہیں ہوئی ہے، جس کا نتیجہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ٹرمپ ایک دن پاکستان اور سعودی کے درمیان دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، دوسرے دن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بگرام ایئر بیس کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ میں نے چین کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے ایٹمی ہتھیاروں کو، ایٹمی ایکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ اڈا بگرام ایئر بیس لینا چاہتا ہوں. اگر طالبان افغان حکومت ہمیں نہیں دیتے تو پھر زبردستی بزور بندوق بارود میں لوں گا. اب آپ بتائیے، اس سے یہ امن کے لیے یہ باتیں، یہ خوشحالی کے لیے، یہ ایک نئی جنگ کے لیے انہوں نے سگنل دے دیا. اچھا حافظ صاحب، مجھے یہ بات بتائیے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا جو طالبان ہیں افغانستان کے اندر وہ پاکستان میں دراندازی اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ماحول سازی ہے بیسیکلی، جس میں یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. کوئی اکا دکا لوگ ہو بھی سکتے ہیں، لیکن طالبان کی طرف سے، وہاں کی حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز، اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ ابھی تک دینے سے قاصر رہا ہے کوئی بھی فریق. کیا کہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے جب افغانستان میں 9/11 کے بعد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت تھی، تو کرزئی اور اشرف غنی کا الزام تھا کہ پاکستان باقاعدہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں اور بھجواتے ہیں افغانستان میں لڑنے کے لیے. اور پاکستان کا الزام تھا کہ اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت پرو انڈیا ہے، وہ یہاں لوگوں کو بھجواتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں. تو بس سوال یہ ہے کہ جب کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت پاکستان میں مداخلت کر رہی تھی تو امریکہ کہاں کھڑی تھی؟ وہ حکومت تو امریکہ کی چھتری میں تھی نا. تو پھر آپ ڈائریکٹ امریکہ کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ دخیل ہے اور خیبر پختونخوا میں آپ دخیل ہے؟ یہی صورتحال ہے آج، کہ آج پاکستان افغانستان کو، کل پاکستان افغانستان پر الزام لگاتا تھا، آج پاکستان افغانستان پر الزام لگا رہے ہیں کہ افغانستان مداخلت کر رہا ہے پاکستان میں، بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اور ہم نے بھی سنا ہے کہ طالبان، افغان حکومت نے بار بار پاکستان کو کہا ہے کہ ہمیں ثبوت دے، ہمیں شواہد دے، تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکے، اس کا راستہ روک سکے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان بہت بڑا افغانستان ہے،
افغانستان میں 4 سال سے افغان کی حکومت ہے طالبان کی، اس کو اتنا کنٹرول نہیں ہے افغانستان کے پہاڑوں پر جو ایک منظم حکومت کی کنٹرول ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں 78 سال سے ایک منظم فوج ہے، ایک منظم سسٹم ہے، میکینزم ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو۔ تو پھر آپ بتائیے کہ اگر افغانستان سے وہاں سے لوگ آتے ہیں، پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے باڑ بھی لگایا ہے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی ہے، اور ہم نے چیک پوسٹیں بھی لگائی ہیں، ہم نے خفیہ کیمرے بھی لگائے ہیں، ڈرون بھی ہے ہمارے پاس، تو پھر یہ لوگ کیسے آتے ہیں؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اس میں ملوث ہے افغانستان کے راستے، تو افغانستان میں تو انڈیا کا ایک سمپل سادہ سا قنصل خانہ بھی نہیں ہے، تو پھر انڈیا کیسے پروموٹ کر رہا ہے؟ اگر انڈیا پروموٹ کر رہا ہے دہشت گردی کو افغانستان کے راستے، پھر تو لاہور واگا بارڈر انڈیا کو بہت قریب پڑتا ہے، سیالکوٹ بھی بہت قریب پڑتا ہے، تو پھر وہاں تو کوئی پٹاخہ بھی نہیں اٹھا ہے، تو پھر خیبر پختونخوا اور پاٹھا میں کیوں؟ بہت شکریہ حافظ حمداللہ، آپ نے جو گفتگو کی ہے بڑی تفصیل سے اس سارے مسئلے پر آپ نے بات کی ہے، اور اب ہم ایک اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ 2-3 روز قبل جو ہمارے وزیر صحت ہیں جناب مصطفیٰ کمال، وہ ایک چینل پر گفتگو کر رہے تھے، اور وہاں پر بات ہو رہی تھی سرویکل کینسر کے بچاؤ کی ویکسین کے استعمال کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ویکسین لگائی جاتی ہے تو بہت ساری اس کے حوالے سے مسکنسیپشنز بھی ہوتی ہیں کہ شاید اس سے نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ویکسین ہے اس کو لگانے میں بھی لوگ تھوڑا تأمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور وہ حکومت کو بڑی اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب اس پر بات کر رہے تھے، تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں کتنی دفعہ وزیر رہا ہوں، کراچی کا میئر بھی رہا ہوں، MNA رہا ہوں، ایک اب وزیر صحت ہوں، ایک ایسا شخص ہوں جس کی کریڈیبلٹی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین نقصان دہ نہیں ہے تو کیوں نہیں اس کو لگایا جاتا؟ اچھا، انہوں نے بڑی تکرار کی، آئیے آپ کو وہ میں تکرار سنواتا ہوں۔ اب آپ کو ساری سچویشن کی سمجھ آ گئی کہ کیوں وہ پریشان ہیں اور کیوں وہ اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا شکوہ جائز، لیکن چلیں یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ عوام کو آپ پر بھروسہ کیوں نہیں، کیونکہ شاید عوام کا یہ ماننا ہے کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہیں، اس کی آپ پیداوار ہیں، کیونکہ عوام کا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک چوری شدہ مینڈیٹ پر آئے ہیں، کیونکہ عوام کا یہ ماننا ہے کہ آپ کی حکومت جعلی ہے، کیونکہ عوام کا یہ ماننا ہے کہ آپ حکومت پر قابض ہیں، کیونکہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ حکومت بنانے کے اصل حقدار اور لوگ تھے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ آپ لوگ سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ اس نظام کو موم کی ناک بنانے والے آپ ہیں، کیونکہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ اس نظام کے بینیفیشری بھی آپ ہیں۔ 26ویں ترمیم سے لے کر قانون کا جو آج کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ملک میں ظلم کا بازار ہو، اخلاقی گراوٹ یا انسانی حقوق کی پامالیاں، ہر جگہ آپ ہی نظر آتے ہیں، اس لیے عوام کو آپ پر بھروسہ نہیں، آپ پر اعتماد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں آ کے لوگ اس کو نہیں مانتے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ بھلے نواز شریف صاحب بیمار ہوں، صحیح، یعنی ان کی بیماری حقیقی ہو، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لندن جا رہا ہوں چیک اپ کروانے کے لیے، تو لوگ اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہاں پر کوئی سیاسی سازش کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہوتا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد دوسرے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی بھی نواز شریف صاحب لندن میں ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلایا، اگلے 2-4 دنوں میں وہ سب جا رہے ہیں۔ بھلے وہاں پر وہ اپنا علاج بھی کرا رہے ہیں، وہ بیمار بھی ہوں گے، لیکن ان کی بات پر یقین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو ان کی بات پر یقین کریں گے۔ یہی حال آپ دیکھ لیں پنجاب کی حکومت محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ کتنا کچھ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، جب سے یہ سیلاب کا معاملہ ہوا ہے،
انہوں نے ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف اور ریسکیو کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن لوگ اس پر بلیو نہیں کرتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹک ٹاک ہے، یہ سب کچھ دکھاوے کی بات ہے. اس کی بنیادی جو اس حکومت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ کا مسئلہ ہے. لوگ آپ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ آپ کی بات کو سچ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا، جہاں پر جو لوگ جیتے ہوئے تھے وہ ہار گئے، اور جو ہارے ہوئے لوگ شکست تسلیم کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے ان کو جتوا دیا گیا، ان کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی باتوں پر لوگ یقین کریں تو اس کے لیے آپ کو ٹرسٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. یہاں پر جو نظام ہے اس کو میرٹ پر لانا پڑے گا، کچھ نیگوسیشنز کرنا پڑیں گی، اور جس کا حق ہے وہ حق دینا پڑے گا. تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات پر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. رانا صاحب نے کہا کہ اگر ہم مذاکرات کریں پی ٹی آئی کے ساتھ، حقیقی معنوں میں مذاکرات، مسئلے کے حل کے لیے بات کریں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں جیل جانا پڑے گا اور عمران خان صاحب اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. تو ناظرین، یہاں پر آج ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان.